عزاداران امام، میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. ویری کلیئر میسیج کہ ہم دعا کر رہے کہ پروردگار ہم کو دنیا میں حسین کی زیارت نصیب. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اور آخرت میں ہم کو حسین کی شفاعت چاہیے. دوستو، اگر مولا حسین کی شفاعت مل جائے تو تمہارا بیڑا پار ہے. ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس میں میں یہ کہہ سکوں کہ میں اس سے شفاعت ملے گی، لیکن 100% عبادت ضرور کرنا ہے، واجبات کو ادا کرنا ہے. عبادتوں کے ساتھ ہی حسین کے پاس جا سکتے. عبادت ایک لفظ ہے، میری ٹاپک کی چل رہی وہاں ڈپٹی عظیم میں. عبادت اور دعا یہ لازم ہے کہ عبادت کرو اور حسین کے قریب چلے جاؤ. یوں ہی نہیں جا سکتے مولا حسین کے قریب. یہ لفظ عبادت کا اس میں پورا اسلام آ گیا کہ جس میں آپ جو عمل کریں گے وہ عبادت میں جائے گا. اور دعا کرو کہ اللہ ہماری عبادتوں کو حسین قبول کرا دے، لیکن اسی کی قبول کرائیں گے جو امام حسین کے پاتھ پہ، امام حسین کے راستے پہ چلے گا، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہے گا. ایزی مت لو. تمہاری زندگی کا سپین زیادہ لمبا نہیں ہے. 60 70 80 90 ایئرس کے بعد یہاں کے لکھنؤ کے کوئی قبرستان میں جا کے سو جانا ہے. خود نہیں سو گے، کسی کے ہاتھ پہ جاؤ گے، تم مجبور ہو جاؤ گے اور وہاں جا کے سو جاؤ گے. میں نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا، سو جاؤ گے. نیچے سوتا کوئی نہیں، نیچے جانے کے بعد حساب دینا پڑتا. ہمارے تصور میں یہ نہیں ہے کہ مجھے بھی کبھی حساب دینا ہے. میں بہت ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ رہا، کبھی میں نہیں سوچتا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے. آپ انصاف سے بولو، رات میں جب تم بستر پہ جاتے ہو تو کبھی سوچتے ہو کہ مجھے بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، امام حسین کو حساب دینا ہے؟ ہم کو حساب لینا بہت اچھا آتا. میں کیا بول رہا، لکھنؤ میں آپ کسی کو 1000 روپے دیں اور بولے بابا یہ جا کے یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ. آنے کے بعد حساب ضرور پوچھتے. کتنا بھی بڑا سیٹ ہو، کتنا بھی بڑا سخی ہو، حساب ضرور پوچھے گا. اور اللہ نے تم کو پوری زندگی دی ہے 60 70 80 90 ایئرس کی، کیا اس کو حق نہیں ہے حساب پوچھنے کا؟ میں کیا بول رہا ہوں، ایک ایک جملہ میرا ایک ایک میسیج. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ مجھے بھی حساب دینا ہے. کس کس چیز کا حساب دینا ہے؟ 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی، سٹارٹ ہوا تمہارا 15 ایئرس، 9 ایئرس شروع ہوا، واجبات تمہارے اوپر آ گئے. اب ایک ایک لمحے کا اگر حلال بھی کمایا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہے. یہ پوچھا جائے گا، کمایا تھا رزق حلال، لیکن خرچ کس پہ کیا؟ کس پہ خرچ کیا؟ حرام پہ تو نہیں کیا. یہ مت سمجھو کہ میں حلال کمانا تو آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر تم حساب نہیں، کبھی ذہن میں لاؤ ہی مت کہ مجھے حساب دینا نہیں. ہمارے پاس پرابلم ہے، ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں، کوئی بولتا ہی نہیں کہ تم کو حساب دینا ہے. معلوم ہی نہیں. آپ کے پاس 1000 دعائیں ہیں معصومین کے، 1000 ارشادات ہیں کہ جس میں معصومین یہ کہہ رہے، معصومین یہ کہہ رہے کہ ایک ایک لمحے کا تم کو حساب دینا. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میرے معصومین کے ارشادات. دعائیں ابو حمزہ شمالی پڑھو. میں ابھی ڈپٹی عظیم میں بول کے آیا، یہ دعا پڑھو، ترجمہ پڑھو. میں یوتھ کو بول رہا جو بیٹھ کے مجھے سن رہا اس سزا خانے میں، یہ دعا تم کو گوگل پہ ملے گی. انگلش میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، عربی میں مت پڑھو. یو ول ریئلائز کہ یہ کون بول رہا. چوتھے امام کی زبان کے نکلے ہوئے جملے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا عزادار، کائنات کا سب سے بڑا ماتمدار، حسین کا اس سے بڑا کوئی ماتمدار اور گریہ کرنے والا نہیں تھا. چوتھے ماہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عزاداری کیا کر رہے ہیں؟ ایک مجلس کر لیا، تھک گئے، جا کے سو گئے. میں ایک جنرل بات کر رہا، برا مت مانو. چوتھے امام نے جو عزاداری کی 34 برس 34 ایئرس، پانی میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، پانی آیا تو گریہ کیا. جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو بابا کو یاد کیا. خانہ کعبہ گئے، کعبے کو دیکھ کے رونے لگے. لوگ کہنے لگے مولا کعبے کو دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے، آپ نے کہا یہی کعبے سے میرا بابا گیا تھا. اتنا بڑا عزادار. دعائے ابو حمزہ شمالی میں، میں نام لے رہا، بتا رہا آپ کو کہ گوگل کر کے دعا نکال لو.
ایٹ لیسٹ رات میں ایک پیج پڑھو، تمہاری لائف بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ امام بول رہے ہیں کہ پروردگار جب میرا جسم نیچے جائے گا مجھے ایک ایک لمحے کا حساب دینا۔ یہ میرا کمزور ویک باڈی، یہ میری کمزور ہڈیاں، یہ مولا اپنے لیے نہیں بول رہے، کوئی غلط نہیں سمجھنا۔ امام وہ ہے کہ جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ کیا بولا میں؟ آپ کیا سمجھ رہے معصومین کو؟ دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ معصومین کا نام ہے۔ اگر یہ دعا تمہارے کفن کے اندر رہے گی تو اس لحد میں عذاب نہیں ہوگا۔ میرے مولا کا نام اگر کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ لیکن وہ امام اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعائے ابو حمزہ صومالی میں کہتا ہے، عزادار کربلا، ماتمدار کربلا، کہ میری کمزور ہڈیاں دو دیواروں کے بیچ میں رہے گی۔ یہ ہم کو میسیج دے رہے، ہم کو پیغام دے رہے۔ اور جب میں تیری جملے سنو، جب میں تیری بارگاہ میں لاکھوں سال کا سفر طے کر کے آؤں، ایک تنگ و تاریک کوٹری سے ایک سخت تکیے پہ میرا سر رہے گا، جب میں تیری بارگاہ میں آؤں اتنے عرصے کے بعد، تو پروردگار تو مجھ پہ رحم کرنا۔ میں کیا بول رہا؟ میرا معصوم امام بول رہا۔ ایون سیم چیز مولا علی کی جو مناجات ہے، کل یا پرسوں بولا ہے ڈپٹی عظیم میں، وہ مناجات کا ترجمہ دیکھو، اس میں بھی مولا یہی بول رہے۔ امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، اپنے لیے نہیں بول رہے، غلط مت سمجھو۔ علی افضل ترین بندہ ہے، علی کی محبت واجب ہے، بغض کفر و نفاق ہے۔ علی کی محبت کی وجہ سے تمہارے اعمال، تمہاری عبادتیں قبول ہوگی۔ لیکن وہ مولا ہم کو درس دے رہے کہ تم کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ کوئی نہیں بولتا نا، میں تو بولتا ہوں۔ کس غفلت میں ہو، کس اگنورنس میں ہو تم؟ ہمارے پاس اتنا بھی لمحہ ڈر ہے، ہم مسلسل کر رہے جو ان بدترین گناہوں میں سے گناہ، جو میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ ابھی 2 دن لکھنؤ میں ہوں، میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، مجھے واٹس ایپ کرو۔ What I'm saying I'm responsible. What I'm saying I'm responsible. میرا مولا بولتے 1 یا 2 حصے بتاتا بس، کہ بدترین گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ میں رشتہ دار سے خط تعلق کر لوں، خط تعلق کر لوں۔ آج بہت کامن ہے دوستو، آپ تو لکھنؤ میں پوری دنیا گھوم کے آتا ہوں۔ یہ بیماری ہے، یہ کینسر ہے، یہ یاد رکھو، کینسر ہے، کینسر پتہ ہی نہیں چلتا، پورے اعمال ختم ہو جاتے۔ جیسے کینسر کا 4th سٹیج پہ جا کے معلوم ہوتا کہ ارے تمہاری باڈی میں کینسر پھیل گیا، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا، چند دن کا مہمان ہو جاتا۔ اسی طرح سارے تمہارے اعمال، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں، بار بار بول رہا کہ اگر تم رشتہ دار کے بھائی، آج کیا پرابلم ہے، بھائی بھائی بات نہیں کر رہا، بہن بہن بات نہیں کر رہی، کزن سے بات نہیں ہے، رشتہ داروں سے بات نہیں ہے، بھانجے بھتیجوں سے بات نہیں، اور بڑے آرام کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے کہ سب سے بڑا حسین کا چاہنے والا میں ہوں۔ بابا تمہارے بولنے سے چاہنے والے نہیں بنتے، حسین بولے۔ خاموش مت سنو، آپ لوگوں کو بول رہا ہے، میں بولتا جاؤں پوری زندگی، بولا میں تو آپ کا چاہنے والا۔ میرا مولا بولے آئی لو یو ٹو، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر رشتہ دار کے حق ادا نہیں کرو گے، بھائی بھائی بات نہیں کرے گا، بھائی بہن بات نہیں کرے گا، کزن سے بات نہیں کریں گے، کیا ایگزامپل دے رہے آپ؟ ساری کتابوں میں، ساری حدیثوں میں کہ اگر کوئی خط رحم کرتا ہے، اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می، اگر کوئی خط رحم کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا۔ مثال کے طور پہ 60 سال زندگی ہے، 40 سال میں مر جاؤ گے، بیماریوں میں گر جاؤ گے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، بولتے جاؤ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ بولنے سے نہیں ہوتا، پہلے حسین والے بنو، حسین کے ارشاد پہ عمل کرو۔ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ کیسے ہم چیک کریں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ غور سے سنو، میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس تکبر، ایگو ہے یا نہیں؟ تو مولا سے پوچھا گیا، میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں، کہیں میری عبادتیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو علی نے کہا سلام میں پہل کر۔ سلام میں پہل کا مطلب کیا ہے؟
تم کسی سے ناراض ہو جا کے اس کو سلام کرو. سلام سے غرور بھی ٹوٹتا. غریب کو سلام کرتے ہو؟ پیسے والوں کو تو جا کے جھک جھک کے سلام کرتے. نہیں، پیسے والوں کو جھک جھک کے مت کرو. فرشی سلام جو کرتے ہیں نا پیسے والوں کو کرتے ہیں کہ میرا تعلقات اچھے ہو جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے. ارے بابا، دنیا والوں سے تعلقات بنا کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو حسین بول رہے اس پہ عمل کرو تو تمہارے تعلقات بنیں گے. بدترین گناہوں میں سے شہید دست غیب شیرازی کی مشہور ترین کتاب مارکیٹ میں ہے، اردو میں ہے، فارسی کی کتاب ہے. پہلے 9 جلدوں میں تھی، اب 2 والیومز میں آ گئی. ہر گھر میں رہنا چاہیے یہ کتاب. شہید دست غیب شیرازی نام لے رہا. کتاب کا نام ہے گناہان کبیرہ. انہوں نے 7واں گناہ بتایا خط رحم کرنا. نماز کا گناہ بعد میں بتایا، پہلے خط رحم کا بنایا. کہ فائدہ کیا ہے؟ اسلام کیا دینا چاہ رہا؟ غور سے سنو. مولا حسین کیا دینا چاہ رہے؟ اسلام میں پیس دینا چاہ رہے، محبت. حسین کا پیغام نفرتوں کا نہیں ہے، محبتوں کا ہے. حسین نے محبت کا پیغام دیا. That's why we say کہ سیویئر آف ہیومینٹی حسین ہے. کیا مطلب سیویئر آف ہیومینٹی؟ حسین نے کہ ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچایا. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ مولا حسین مجھے زیارت نصیب ہو. کیوں بول رہا میں اللہ مجھے زیارت نصیب ہو؟ اگر آپ زیارت پہ جا کے بھی، جانے سے پہلے بھی اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو زیارت میں جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ کربلا کا پیغام معافی کا ہے. حسین کے بعد جا کے کچھ تو سیکھ کے آؤ کہ حسین نے حر کو معاف کیا. اگر میں کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہوں تو میری رائٹ کیا ہے بابا یہ کہنے کی کہ میں حسینی ہوں؟ میں بہت بڑا پیغام دیا یہ کہ میں مولا حسین کے بعد جا رہا. زیارت پہ سبھی جا رہے، اللہ بار بار نصیب کرے، لیکن جانے سے پہلے سوچو کہ حسین نے کیا کیا کربلا میں. پہلا پیغام ہی معافی کا دیا. اور اگر میں کسی کو معاف نہیں کرتا تو پھر تم کیسے عزا خانے میں جا کے بول رہے مولا حسین مجھے معاف کر دو؟ آپ بولیں گے میں تو نہیں بول رہا. نہیں بولے گا تو غرور میں آ جاؤ گے، شیطان بن جاؤ گے. معافی لازم چاہیے. تمہاری زبان پہ ہمیشہ استغفار رہنا، ہمیشہ معافی رہنا. میں بندوں سے نہیں، اللہ کو بول رہا، معصوم کو بول رہا. کتنا بڑا غرور ہے کہ کوئی بولتا ہے کہ میرے تو گناہ ہے ہی نہیں. جو یہ سوچ رہا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے. سمجھے؟ بھتیجا، بھائی، بھانجا، بہن، اگر تم نے تعلقات خراب کیے، اگر میں بات چیت نہیں کرتا تو سمجھو سب سے بڑا ڈیزاسٹر اور سب سے بڑا میں گناہ کر رہا ہوں. تمہاری زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. آج احساس نہیں ہے اور شیطان کبھی بھی ملنے نہیں دے گا. دوستو، مومن کی پہچان بتائی گئی کہ تم جو شیطان جو ہتھیار تمہارے اوپر استعمال کر رہا وہی ہتھیار اس سے لے کے اس پہ استعمال کرو. اسلام یونٹی کا میسیج دیتا، اسلام محبت کا، لو کا میسیج دیتا. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے پورے سننے والے، اس ایریے میں شاید میں پہلی مرتبہ آیا تو اگر کوئی، میں بولتا اگر اف کسی کے ساتھ تعلقات نہیں ہے فوراً تعلقات بنا لو. اس کا ثواب بتا دو، ختم کر رہا مجلس. اگر تمہارے تعلقات تمہاری مثال کے طور پہ بھائی، بہن، بھانجے، بھتیجے کسی سے نہیں ہیں اور تم جا کے اس سے ہاتھ ملا رہے، تم جا کے اس کو سلام کر رہے، اسی وقت اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. تم نے ایک سے ملاقات نہیں کی، تم نے معاشرے سے ملاقات کی. آپ سمجھے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں تو ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ گستاخ ہے، بات نہیں کرتا. دونوں کو اپنے غرور کو توڑنا ہے، بھانجے بھتیجوں کو بھی اور دوسروں کو غرور کو توڑنا ہے. کہا اگر، اب سنو، اگر تم اس کے گھر جا رہے وہ منہ پہ تمہارا دروازہ بند کر دے، ایک انسلٹ ہے نا کسی کے منہ پہ دروازہ بند کرنا، تو کہا تم گھبراؤ مت، تمہارا ایک ایک قدم کے بدلے میں 1,000 گناہ تمہارے معاف ہوتے جائیں گے.
ایک ایک ہزار نیکی تمہارے اعمال نامے میں آئے گی. اور اب جو تم گئے, تمہارے منہ پہ دروازہ اس نے بند کیا, بات نہیں کیا, تو تم اپنے لیے نہیں گئے, اس کے لیے گئے, تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے رحمت نازل کر دیتا. اور ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کیا مطلب؟ اس دنیا میں اور آخرت میں اس کی موت کبھی 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 بیماری, شدید بیماری سے نہیں ہوتی, اس کی زندگی میں ایک سکون آ جاتا. یہ بیماری ہے, اس بیماری سے ہم کو بچنا چاہیے. اس کی برکت کا اندازہ ہی نہیں ہے. تم جو بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا, خود آگے بڑھے, بہن کو بولے کہ تم بھی آ جا بہن, بھائی کو بولے بھائی تو بھی آ جا, حسین کے نام پہ گلے مل لیں گے. اگر حسین کے نام پہ گلے نہیں ملو گے تو پھر کس کے نام پہ ملو گے؟ بس حسین غریبوں کا غریب امام ہے, یاد رکھو, مظلوموں کا مظلوم امام. فاطمہ کا لال اتنا غریب ہے, اتنا غریب ہے کہ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا. گھر ایسا اجڑا, ظالموں نے مولا حسین کے ساتھ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ختم کر دیا.